بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 104۔ تکبر نہ کرنا کہ تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کوتاہی نہ ہو، رحمت و کرم اللہ کے ہاتھ میں اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ خط پڑھتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کچھ خسیانہ سوکے نے بتایا کہ ان کے خفیہ حج کا امیر المومنین کو پتہ چل گیا ہے اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم شام جا رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ تو جیسے میدان جنگ کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ قلعے اور شہر میں بیٹھنا انہیں پسند نہ تھا۔ انہوں نے سالاروں کو خط پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ کرام کو لشکر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ولید کے بیٹے مثنہ بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تم نے کی ہے۔ تو رسول اللہ کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی صحیح تقسیم کر۔ آدھے صحابہ کرام تیرے ساتھ جائیں گے، آدھے میرے ساتھ رہیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ انہی کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر صحابہ کرام کی تقسیم مثنہ بن حارثہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا، جتنی جلدی ممکن ہو تیاری مکمل کر لیں اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کو جا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا، وہ ایک سالار کی جلد بازی اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المومنین سے اس طرح مانگی کہ جس طرح وہ خود آگے کے احوال و خوائف کو نہیں سمجھ سکا تھا، اس طرح اس نے امیر المومنین کو بھی گمراہ کیا۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ دانشمند انسان تھے۔ انہوں نے سالار کو حملہ کرنے کی کھلی چھٹی نہ دی بلکہ یہ لکھا، رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کر سکیں، لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا، محتاط ہو کر آگے بڑھنا تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں۔ امیر المومنین نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈال دینا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید، لیکن میدان جنگ میں وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض سر انجام دینے والے دستے تھے۔ ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسا خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا۔ امیر المومنین نے خالد بن سعید کو اپنی
سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان دستوں کا ہیڈ کوارٹر تیما کے مقام پر بنا دیا گیا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی بے کامیابیاں دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کو شکستیں دی ہیں تو وہ رومیوں کو ایسی شکستیں دے کر خالد رضی اللہ عنہ کی طرح نام پیدا کریں۔ ابن شام اور ایک یورپی مورخ ہنری سمتھ نے بھی لکھا کہ خلیفۃ المسلمین خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس سالار کو بڑی جنگوں سے دور رکھا تھا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی فرائض کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی، لیکن سرحد پر مارکا لڑا تھا، انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ خالد بن سعید نے امیر المومنین کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا جسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا۔ رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھی، وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد رضی اللہ عنہ فراز کے مقام پر رومیوں، فارسی اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی تھی۔ اس سے رومی محتاط، مستعد اور چوکس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ خالد بن سعید نے آگے کے احوال کو معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا، اندھا دھند بڑھتے گئے۔ آگے رومی فوج کی کچھ نفری خیمہ زن تھی۔ خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار مہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید سمجھ نہ سکا۔ رومیوں نے جس نفری پر اس نے حملہ کیا اس کی حیثیت جال میں دانے کی طرح تھی اور انہی میں وہ الجھ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر حملہ بولنے کے لیے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے۔ اس ابتر صورتحال میں انہوں نے اپنے ہراساں دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلی کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے۔ جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کے جنگی قیدی ملنے کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اکرمہ نے مسلمان کو اس ذلت سے بچا لیا تھا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلایا۔ خلیفۃ المسلمین کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا تھا، خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس مجلس میں جو اکابرین شامل تھے ان میں عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ میرے دوستو، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیہ کے حملے کا سدباب کی تدبیریں سوچی تھی، ان پر عمل کرنے کی آپ کو مہلت نہ ملی، آپ انتقال فرما گئے۔ اب تم نے سن لیا کہ ہرقل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر بھی آ گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہو گیا کہ رومی آگے بڑھ آئیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔
اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام پر حملے کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کرے اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہتا تھا اسے ہم پورا کریں۔ امیر المومنین عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے کہا، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، غور کر لے، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھ، ہم رسول اللہ کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں۔ کہا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائے؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے، اور اس دوران ہم لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے۔ امیر المومنین، لشکر میں اضافہ کر کے تم جہاد پر روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو قیادت کسی اور سردار کو دے دو۔ مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہوگی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے بڑی جرأت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اب کوئی اور نہیں بولے گا۔ خاموش کیوں ہو گئے تم؟ امیر المومنین نے کہا، اپنے مشورے دو، کوئی شک کر سکتا ہے تمہاری دیانتداری پر؟ عثمان رضی اللہ عنہ بن عقان نے کہا، بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں نہیں حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔ مجلس کے دوسرے شرکاء نے عثمان رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ کی امت کے وقار کے لیے مستند خلافت سے جو حکم ملے گا اسے سب قبول کریں گے۔ تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے آخر میں کہا، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں، اللہ کی اور اس کے رسول کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ مجلس پر پھر خاموشی طاری ہوگی۔ محمد حسین ہیکل لکھتا ہے، یہ خاموشی ایسی تھی جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المومنین کا فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئی۔ اے مومنین، عمر رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا، کیا ہو گیا تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی نہیں، امت رسول کی بھلائی نہیں؟ بولو، لبیک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو۔ مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا، لبیک لبیک کی آوازیں اٹھی اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے۔